أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. سورہ نمبر 2 آیت نمبر 75. کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہاری باتوں پر یقین کر لیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروپ مسلسل اللہ کا کلام سنتا رہا، اللہ کی بات سنتا رہا اور اس کو سمجھنے کے بعد اس کے الفاظ، اس کے ورڈز اور اس کی میننگ کو بدل ڈالا، حالانکہ ان کو معلوم تھا. Do you covet that they would believe for you while a party of them used to hear the words of Allah? Then they distort it after they had understood it while they were knowing it. یہاں مسلمانوں سے اللہ تبارک و تعالی اس وقت کے یہودیوں کے بارے میں خاص طور سے ایک بات بتا رہا ہے. اصل میں مدینے کے مسلمان اسلام لانے سے پہلے جاہل تھے، تو یہودیوں سے اب یہودیوں سے جنگ ہوتی رہتی تھی اکثر. تو وہ کہتے تھے کہ بہت جلد ایک نبی آنے والا ہے، وہ نبی آئے گا، ہم اس کے ساتھ مل کر کے تم پر حملہ کریں گے اور تم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے اور ان کی دعوت قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، اسی وقت مدینے سے کچھ لوگ آئے تھے مکے. انہوں نے جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، ان کو وہ بات یاد آ گئی کہ ارے وہ تو یہودی کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہی نبی ہے وہ، چلو ایمان لاتے ہیں. اب جب یہ ایمان لا کر کے خوشی خوشی گئے کہ جا کے ان کو بتائیں گے اور وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر کے ایمان لائیں گے، لیکن جب جا کے بتایا تو ساری باتیں انہوں نے پلٹ دی. جو بات کہتے تھے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ ساری باتیں انہوں نے الٹ دی کہ نہیں یہ تو وہ نہیں ہو سکتا ہے، اس میں یہ کمی ہے وہ کمی ہے. توریت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی تھی باتیں ان کو بھی بدل ڈالا. تو اللہ تبارک و تعالی ان مسلمانوں سے کہتا ہے کہ جن کے جرائم اور کرائم پیچھے بیان کیے گئے کئی صفحات میں، کہ انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اللہ تعالیٰ سے کیا کیا بدتمیزیاں کی، وہ تمہاری بات مان لیں گے؟ نہیں مان سکتے.
اس لیے کہ ایک لمبی مدت جب گزر جاتی ہے کسی قوم کی گمراہی پر اور اس کے دل کی کیفیت خواہشات میں بدل جاتی ہے کہ منمانی کرنے کی عادت، پھر وہ اللہ رب العزت کی بات یا کسی اور کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی حال آج امت کا ہے کہ آج آپ دیکھیے کہ قرآن کی وہ آیتیں انہیں پسند ہیں جو ان کے مفاد کے لیے، جو فائدے کے لیے، اور جہاں قرآن کی وہ آیتیں آتی ہیں جہاں ان کی عزت، ان کے مال، ان کے جان پر جن سے خطرہ ہو سکتا ہے، تو فوراً ہاتھ کھڑے کر کے کہتے ہیں ارے یہ تو اب کے زمانے میں کون اس پہ عمل کرنے والا ہے، کہاں ہو سکتا ہے یہ اس سوسائٹی میں۔ یہ ہے وہ طریقہ اور وہ طرز عمل جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈراتا ہے۔ اور ایک اور خاص بات یہ ہے اس میں کہ ہر زمانے کے دو طبقے، یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، ہر زمانے کے دو گروپ، دو طبقے ہمیشہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو، نیک لوگوں کو اگنور کیا، ستایا، ان کی مخالفت کی، ان سے دشمنی کی۔ ایک تو مالدار اور پیسے والا طبقہ، اور دوسرا علماء طبقہ۔ یہ اپنے زمانے کے علماء تھے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی باتیں سنتے ہیں، پھر بھی کیا کرتے ہیں، اس کو بدل ڈالتے ہیں، اس کو سمجھنے کے باوجود۔ ہاں، کچھ ہمیشہ ایسے رہے، کچھ تھوڑی تعداد مالداروں میں بھی اور علماء میں بھی جنہوں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا، لیکن اکثریت نے اللہ کے دین کی، اللہ کے رسولوں کی ہمیشہ مخالفت کی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رویے سے بچائے، اور جہاں بھی اللہ کا جو حکم آئے اس پر سر جھکا دینے کی خوشی خوشی توفیق نصیب فرمائے۔